الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد۔ ایک مسئلہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو وہاں ابوظہبی میں بھی جب جنازہ پڑھتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ جن لوگوں نے میت کا جنازہ وہاں گاؤں جا کے پڑھنا ہے وہ پھر یہاں جنازہ نہ پڑھے، وہ پھر وہیں جا کے پڑھے جب ان کا دوبارہ جنازہ پڑھایا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف کافی دلائل ہیں۔ یہ جو صلاۃ الجنازہ نا، یہ دعائے جنازہ اصلا یہ نماز نہیں ہے، نمازیں 5۔ اس کو فرض کفایہ بھی جو کہتے ہیں، فرض جب وہ فرض ہی نہیں تو فرض کفایہ کیسے ہوگا؟ یہ حقوق میں سے ہے، یہ اسی طرح حقوق میں سے ہے جس طرح مسلمان سے مسکرا کر ملنا حقوق میں سے ہے، جس طرح مسلمان سے جو وعدہ کیا جائے وہ پورا کرنا اس کے حقوق میں سے ہے، جس طرح پڑوسی کا خیال رکھنا پڑوسی کے حقوق میں سے ہے۔ بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے فرض کفایہ ہیں، نہیں فرض عین ہیں، فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے۔ یہ وہ فرائض ہیں کہ جن فرائض کی بنیاد پر عبادتوں کو بھی دیکھا جائے گا، عبادات کو بھی۔ وہ فرائض جو ہیں وہ اصل میں مسلمانی کی بھی شرائط ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرمائے کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، اس شخص کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ کہیں لکھا ہے کہ جو جنازہ نہیں پڑھتا کسی کا وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں، وہ ہمارے اندر کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان نہیں جو امانت دار ہے۔ ہم بتائیے، امانت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تم سے بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتا ہے کوئی اور تو نہیں سن رہا، تو وہ منہ سے کہے یا نہ کہے، اس کی بات امانت ہے، اب تم نے نہیں کرنی کی، بیوی سے بھی نہیں کرنی۔ المجالس بالامانہ، مجلس کا حق امانت ہے، یعنی مجلس میں جو باتیں وہ باہر نہ نکلیں۔ بہت ساری چیزیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، مشورہ امانت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کسی نے بھی کسی کے بارے میں مشورہ لیا کہ فلاں آدمی کے ساتھ کاروبار کروں یا نہ کروں، یا فلاں کسی کو بیٹی دوں یا نہ دوں، یا میں فلاں سے نکاح کروں یا نہ کروں، تو آپ نے اس بندے کے دو ٹوک بتا دیا کہ اس میں یہ ہے۔ معاویہ کے پاس کھلانے کو کچھ نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اور جو فلاں آدمی ہے وہ مارتا بہت ہے، وہ آپ نے فرمایا وہ ڈنڈا کندھے سے اتارتا ہی نہیں ہے، یعنی یہ بہت مارنے کی کا استعارہ ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ خطرناک ہیں، سانپ ہیں، اور ہم انہیں جناب علی سمجھتے کچھ نہیں۔ خیر، یہ دعائے جنازہ ہے، صلاۃ سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں۔ صلاۃ سے دیکھیں آپ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نبی کی تعریف کرتے ہیں، نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اس سے مولوی کیا ترجمہ کرتے ہیں
کوئی اللہ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ فلاں عبادت نہیں کرتا، اللہ کچھ، لیکن اللہ اپنے نبی کی نماز پڑھتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اپنے محبوب کی نماز پڑھتا ہے. تو اب ہندوستان میں، مجھے پاکستان کا واقعہ تو نہیں پتہ، لیکن ہندوستان میں میلاد النبی پر باقاعدہ نماز پڑھی جاتی ہے، جس طرح عید کی نماز پڑھی جاتی ہے. جس پہ خدا نماز پڑھتا ہے اس کی پیدائش پہ ہم نماز کیوں نہ؟ اچھا، اسی صورت میں سورہ احزاب میں جو 22واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس سے اگلے رکوع میں اللہ پاک جو ہے وہ اسی صورت میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سے پہلے ایمان والوں کو کہتا ہے کہ هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، وہ یعنی اللہ جو تم پر صلاۃ پڑھتا ہے اور اس کے فرشتے. یہاں بھی وہی ہیں کہ تم جو نیک کام کرتے ہو اس کی تعریف کی جاتی ہے، شاباش دی جاتی ہے، تمہیں برکت دی جاتی ہے، ایمان بڑھایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں شامل. سیم وہی الفاظ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. تمہاری بعض نیکیوں سے خوش ہو کر اللہ پاک تمہیں بعض گناہوں سے بچا لیتا ہے. فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ آپ مالک اس کو بچا لے، دیکھیں کتنا تیرا پیارا بندہ. ایسے جیسے کسی کا پیارا بچہ ہو، اچھے کپڑے پہنے اور ٹیچر کی طرف دوڑ رہا اور آپ کا بس نہ چلتا اور آپ پٹ کرتے ہیں، پٹ سے آپا کے وہ بچاؤ اس بچے کو، اس کیچڑ سے بچاؤ. اپنے بچے کو دوڑا دیتے ہیں کہ پکڑ 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 اس کو. وہ کہتے ہیں اللہ پاک اس کو نہ کرنے دے، اور اللہ نہیں کرنے دیتا، تم سے توفیق سلب کر لیتا اس گناہ کی. یخرجکم من الظلمات الی النور. تو یہاں ترجمہ کرو نماز. اللہ پاک سورہ توبہ میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، چونکہ جو منافقین ہیں نا ان کے بارے میں پیچھے اللہ پاک نے کافی ذکر کیا ہے. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. نماز میں نہیں آتے مگر لاتے ہیں گھسیٹتے ہوئے، جیسے تھانے میں حاضری لگانے جاتا ہے بندہ سستی کے ساتھ. اور انفاق نہیں کرتے مگر کراہت کے ساتھ، یار یہ ٹیکسی لگ گیا، یہ چٹی پڑ گئی ہے. تو وہ اللہ پاک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کو دیتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے ان کی تطہیر اور تزکیہ کریں. اسی تزکیہ سے لفظ زکا بنا ہے، مال کو پاک کرنے والا، مال کو صاف کرنے والا، نیت اور ایمان کو صاف کرنے والا. پہلے یہاں صفائی ہوتی ہے، پھر وہاں وہ زکوٰۃ گنی جاتی ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اس کا مطلب کیا ہوا؟ شاباش دو انہیں، دعا کرو ان کے حق میں. ہم یہ کہہ سکتے تھے، ترجمہ کر سکتے تھے ان کو لے کر کہ یہاں ہوا تھا کہ ان کے جنازے پڑھو، صلی علیہم، ان کے جنازے پڑھو. نہیں، اس لیے کہ اگلی بات کا جو قرینہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعا ہے، ان صلاتک سکن لہم. اے نبی آپ کی دعائیں ان کے سکون کا باعث ہے، سینوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے ان کو جب آپ تعریف کرتے ہیں ان کی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف کی. ہمارے یہاں جو یہ بھی بات بنی ہوئی ہے کہ جی منہ پر تعریف کرنا جی بری بات ہے، جس نے کسی کے منہ پر تعریف کی اس کو اس نے ہلاک کر دیا. یہ بادشاہ کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو مزید فرعون بنانا ہے، یہاں بری تعریف مراد ہے، یعنی اس میں خیر نہیں اور آپ اپنی مقصد براری کے لیے اس کو بانس پر چڑھا رہے ہیں. ہم نے کیا بنا لیا ہے کہ کسی کی تعریف نہیں کرنی، چھوٹا سا عیب ملے تو خوب پھیلانا ہے.
تعریف نہیں کرنی، تعریف تو اس کو ہلاک کرنا ہے۔ مر جائے تو پھر لوگوں کو بتاؤ کہ یہ اتنے گرانوں کی کفالت کرتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ وہ کرتا تھا، ہمارے ساتھ گیا، اس نے یہ کیا، کندھوں پر اس نے وہ اناج کر کے تو 5 کلومیٹر پیدل چل کے کسی کو مرنے کے بعد بتا رہے ہیں۔ اب کیا کہ اچار ڈالیں اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بندے نے کہا دوسرے کے بارے میں جو گزر کے گیا مسجد نبی کے سامنے سے، تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اس کو بتایا، یعنی جس خوبی کی وجہ سے تم اس سے محبت کرتے ہو، تم نے بتایا اس کو کہ میں تمہاری اس وجہ سے میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ کیوں؟ تاکہ وہ اس خوبی کی حفاظت کرے۔ بچوں کا کردار درست کرنے کے لیے یہ بہت اچھا فارمولہ ہے کہ ان کی اچھی اچھی نیکیوں کی، اچھی اچھی عادتوں کی تعریف کرو، تاکہ وہ سمجھے کہ ماں باپ کے ہمارا کوئی امیج ہے ان کے دماغوں میں، ماں باپ کے نزدیک، اور ہم اس امیج کو ڈسٹرب نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں، اس کو خراب نہ کریں، تعریف کریں بچوں کی۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ کہ اس کو بتا کے آؤ کہ کہیں وہ ایسا فعل نہ کر دے کہ جو تمہیں برا لگے تم اس سے نفرت کرنے لگ جاؤ۔ حضور نے بتایا کہ فلاں تمہاری اللہ پاک کو 3 عادتیں بہت پسند ہیں۔ ان کا اللہ کے رسول کہ اللہ نے میرا نام لیا؟ نے فرمایا اللہ نے تمہارا نام لیا۔ اس صحابی کا آپ اندازہ کریں کہ کیا ان کی خوشی کا کیا ٹھکانا ہوگا۔ تو اچھائی ہے تو اچھائی بیان کرو، اچھائی پھیلے گی۔ اللہ نے نہیں، وہ مومنوں کی جو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں ترستی رہتی ہیں بستر کو، ساری ساری رات کھڑے رہتے ہیں۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات کھڑے رہتے ہیں، بالاسحار هم یستغفرون، ساری رات کھڑے رہتے ہیں اور فجر کو انعام نہیں مانگتے، استغفار کرتے ہیں کہ مالک تیرا حق ادا نہیں، کمی رہ گئی ہے، مانگے کیا؟ آپ کے پاس کو ٹھیک کرنے آتا نشین اٹھ سے کھولتا ہے، دیکھتا ہے کچھ سمجھ نہیں لگتا اس کو، کہتا جی اس کی تو کچھ سمجھ نہیں لگتی، کسی بڑے کو بلا رہے ہیں، تو اس کے پیسے نہیں بنتے، اس کے کچھ پیسے بھی نہیں بنتے، نہ اس نے خرابی پکڑی ہے۔ آپ بھی وہ 4 اسکرو کھول سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ مالک اجر کی کیا بات کرے، تیرا حق ہی ادا نہیں ہوا۔ قرآن بھرا پڑا صحابہ کی تعریفوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ ضرور دیا۔ عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا دیا تھا حضرت عباس کو دفن کرنے کے لیے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو دفن کرنے کے لیے، جب وہ شہید ہوئے تو لمبے درنگے تھے تو کسی اور کا کرتا نہیں پیشا، باڈی بہت تھی، تو اللہ کے رسول نے اپنا کرتا دے کر عبداللہ ابن ابی کا وہ احسان اتار دیا۔ مطلب ابن عدی نے احسان کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے میدان بدر کے 73 جو قیدی تھے، آپ نے فرمایا اگر آج مطلب ابن عدی زندہ ہوتا تو میں اس کے کہنے سے ان بدبودار لوگوں کو معاف کر دیتا، فری میں آزاد کر دیتا۔ کیا سینہ چوڑا ہوا تھا ان کے بیٹوں کا جو مسلمان ہو گئے تھے بعد میں۔ یعنی حضور نے حق ادا کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے ہر ایک احسان کرنے والے کا احسان اتار دیا سوائے ابو بکر کے، اس کا تو اللہ ہی دے گا۔ یہ تعریف نہیں ہے؟ ایک بندے کو دیکھا، آپ نے فرمایا جس نے زمین پر چلتے ہو دیکھنا ہے کسی جنتی کو، اس بندے کو دیکھ لو، تعریف نہیں ہے؟ یعنی ہم نے پکڑی تعریف نہیں کر، ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دینی ہے دوسروں، ماں بہن کی ننگی گالیاں دینی ہے ممبر پر، تعریف نہیں کرنی، اللہ کے رسول ناراض ہو جائے گا کہ منع کر گیا تعریف سے۔ صلی علیہم ان صلاتک سکن اللہ،
تو یہ دعا جنازہ ہے۔ دعا جنازہ دعا آپ کسی کے لیے کتنی بار بھی کر سکتے، دعا پہ نہ کوئی اس کا وقت ہے نہ اس کی کوئی پابندی ہے، دعا کرنی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد جو تھے ان میں سے سب کے جنازے پڑھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر جنازے کے ساتھ رکھا آپ نے، مطلب آپ کے سامنے رکھا جاتا دوسرا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندہ رکھا جاتا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے بندہ رکھا جاتا حضرت، کتنی بار پڑھا حضور نے؟ ایک عورت تھی حبشی، مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، کچھ دن نظر نہیں آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بوڑھی جو تھی وہ کہاں ہے، نظر نہیں آئی۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول فوت ہو گئی ہیں۔ ہم نے فرمایا تم نے مجھے نہیں بتایا؟ کہ اللہ کے رسول بارش تھی اور وہ تھا تو ہم نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا، ہم نے جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پر لے کے چلو، دکھاؤ مجھے اس کی قبر۔ اس کی قبر پر حضور نے اور جو پیچھے صحابہ تھے سب نے جنازہ پڑھا اس میں۔ حضرت نجاشی کا جنازہ وہاں بھی پڑھا گیا تھا، حضور نے یہاں غائبانہ پڑھا ہے، غائبانہ جنازہ بھی ثابت ہو۔ کہتی ہے خاص ہے حضور کے ساتھ، بہت ساری چیزیں حضور کے ساتھ خاص ہیں علماء کرام، جو آج آپ ان کے وارث بن کے لوٹ رہے ہیں، ادھر آپ کو کوئی خیال نہیں ہے، تو یہ صرف حضور کے لیے تھا۔ آپ علماء ورثۃ الانبیاء کہہ کے نبی کی وراثت، علم نہیں، ہر چیز آپ رگڑ رہے ہیں، اس کو آپ عام کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اس کی اولاد وہاں پڑھے یا پڑھائے، اصلاً حق تو میت کا یہ ہے کہ اس کا بیٹا اگر اس قابل ہے، اور بڑی میں سمجھتا ہوں بدبختی ہے کہ کوئی اپنی اولاد کو اپنا جنازے کے لیے بھی تیار کر کے نہ جائے۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کا بیٹا اس کا جنازہ پڑھے، اس لیے کہ جس دل سے بیٹا پڑھے گا، آپ کو نہیں پتا کہ اس کے جب کھڑا ہوگا میت، اس باپ کو اس نے ہمیشہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے اوپر احسان کرتے دیکھا ہے، کندھے پہ اٹھا کے چلنے کی اسے یاد ہے، جا کے اسکول چھوڑنے کی یاد ہے، لے کے آنے، پتہ نہیں کتنی چیزیں، وہ کھڑا ہوتا ہے ٹھک ٹھک ٹھک۔ آپ کو پتا ہے یہ جو سوچ ہوتی ہے اس کی سپیڈ آپ کو پتا ہے کیا؟ روشنی کی سپیڈ ہوتی ہے۔ آپ نماز میں بھولتے کیوں ہیں کہ یار پڑھی تو میں نے ایک رکعت ہے، چیزیں میں نے اتنی مطلب سوچی، اتنے واقعات میں نے سوچ لی ہیں، لگتا ہے 2 پڑھی۔ یہ وجہ ہوتی ہے بھولنے کی، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ سوچ کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے عمل سے۔ آپ 1 مہینے کے واقعات 1 رکعت میں سوچ لیتے ہیں اور پھر پریشان ہو جاتے ہیں، یار 1 رکعت مطلب ڈیٹا پروسیس ہو گیا ہے، نہیں میں نے 2 پڑھی ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ وہ بیٹا جب کھڑا ہوگا، جو اس کے دل میں آئے گا، جس دل سے اس کے اندر سے اپنے باپ کے لیے نکلے گی، حضور نے فرمایا اور والدن صالحا، یا اپنے صدقہ جاریہ میں کوئی صالح بیٹا چھوڑا ہے، یدعو لہو، اس کے لیے دعا کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو بخشوا دیتا ہے۔ پہلے تو حق اس کا ہے، پھر بھائی کا ہے، پھر اور کوئی عزیز رشتہ دار ہے وہ پڑھا دے، اس کے بعد پھر جو اور کوئی اس قابل ہو تو وہ پڑھا دے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا کوئی بیٹا نہیں پہنچ سکا، لیٹ آیا ہے، وہ دوبارہ جنازہ پڑھا۔ جو بھی 10 15 20 بندے دستیاب ہیں، یار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جنازہ 8 یا 10 آدمیوں نے پڑھا، وہ ہزاروں آدمی نہیں ضروری، وہ خود ہی برادری کے بندے کھڑے ہو کے دوسرا جنازہ پڑھا سکتے، تیسرا جنازہ پڑھا سکتے، تیسرا بیٹا لندن سے آیا 2 دن بعد ہے پھر پڑھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جو باہر آپ کے سامنے چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، اس کا آپ نے پڑھ لیا، اب وہ قبر میں چلا گیا، غائب ہو گیا، اس کی قبر پہ پڑھ لیا، حضور نے قبر پر ہی پڑھا۔ کہتے نہیں حضور کو وہ قبر کے اندر نظر آ رہی تھی، حضور نے فرمایا مجھے نظر آ رہی ہے۔ جو چیز نہ ماننی ہو نا مولوی صاحب نے، اس کے لیے ان کے پاس دلیل پھر ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نماز عید میں بھی اسی طرح ہے کہ اگر آپ نہیں پہنچ سکے، 10 15 20 یا 50 بندے نہیں آئے، جلدی جماعت ہو گئی ہے،
تو ایک بندہ آپ نماز پڑھاؤ عید کی اور خطبہ دے دو، اللہ کی تعریف کرو، وہ جو آپ شہادتین نماز میں پڑھتے ہو وہی پڑھ کے نیچے اتر رہو، ہو گئی آپ کی عید۔ بعد میں آنے والے پھر بھی پڑھا سکتے، تیسری جماعت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بعض ممالک میں بیرون ملک چھوٹی سی مسجد ہوتی ہے، میں نے خود جاپان میں نماز پڑھائی ہے، برف باری ہو رہی تھی، تو آگے کرتے کرتے امام بالکل ایسی ہے جیسے اگلی کھڑکی سے باہر نکل گئے، پیچھے پبلک باہر بھی تھی، تو اتنے لوگ اس کے پیچھے جتنی آواز جا رہی ہے وہ پڑھے، پھر دور دور سے لوگ آتے ہیں، تو دوسری پارٹی پھر اپنی جماعت پڑھا لیں، کرا لیں نماز۔ اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں، دو دو تین تین نمازیں عید کی ہوتی ہیں، باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ پہلی نماز عید جو ہے جماعت وہ اتنے بجے کھڑی ہوگی، اسی مسجد میں دوسری جماعت عید کی جو ہے وہ اتنے بجے کھڑی ہوگی، تیسری اتنی ہوگی جتنے لوگ ٹرینوں پہ آتے ہیں۔ تو جنازہ وہاں بھی پڑھیں، بیرون ملک جنازے کے ساتھ ہیں آپ تو وہاں بھی پڑھیں، گاؤں آ کے بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، گاؤں میں ہی دو جنازے کروا لیں، اگر پابلک بات ہوتا ہے نا جنازے پہ نہیں پہنچے جی، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی آدمی زیادہ 50-60 بندے ایسے ہیں بھی جو نہیں جنازے پہ پہنچ سکتے، دوبارہ جنازہ کرا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔